آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 35 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا تفصیل میں آپ کو بتائیں گے۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ تنگود بھی اس کاروان سرائے میں موجود ہے جس کاروان سرائے میں دلی دمیر اور حلیمہ سلطان موجود ہیں، جبکہ تنگود کے ایک سپاہی نے کاروان سرائے کے مالک کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے۔ تنگود کاروان سرائے کے مالک سے کہتا ہے کہ ان دونوں کے پاس ایک چیز ہے جو اصل میں ہماری ہے، ہم وہ چیز دے کر یہاں سے چلے جائیں گے، ہم یہاں خون خرابہ نہیں چاہتے۔ اور پھر تنگود شربت میں کوئی نشاور چیز ملا کر سرائے کے مالک کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ شربت جا کر تم ان دونوں کو دو تاکہ ہم اپنی چیز بغیر کسی خون خرابے کے حاصل کر سکیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تنگود کاروان سرائے کے مالک سے کہتا ہے اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ اس پر کاروان سرائے کا مالک خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ مشروب لے کر دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کے پاس جاتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کاروان سرائے کے کمرے میں موجود ہیں اور وہ سمرتقین کی طرف سے بھیجی گئی معلومات کو ایک دوسرے صفحے پر بھی لکھ رہی ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ان کے پاس اس معلومات کی ایک کاپی موجود ہو۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ طبیب عارف غنی کی غار میں تیمور کا علاج کر رہے ہیں۔ اسی دوران تیمور کی سانس رک جاتی ہے۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ ہم تیمور کو کھو رہے ہیں اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر زور زور سے تیمور کے سینے پر مکے مارتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نام شافی کی برکت سے اس نوجوان کو شفا دے۔ اسی دوران تیمور کی سانس بحال ہو جاتی ہے اور وہاں موجود تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان دلی دمیر سے کہتی ہیں کہ میں نے تمام معلومات دوسرے صفحے پر بھی لکھ لی ہیں۔ دلی دمیر حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ میری بچی ان معلومات کو ایسی جگہ پر چھپانا تاکہ کوئی اور ان کو تلاش نہ کر سکے۔ اس پر حلیمہ سلطان ان کو کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گی جہاں کوئی بھی ان کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ اسی دوران کاروان سرائے کا مالک ان سے کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کاروان سرائے کے مالک کی آواز سن کر حلیمہ سلطان وہ کاغذات جلدی جلدی چھپا دیتی ہیں اور پھر دلی دمیر اس کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب وہ اندر آتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جس پر دلی دمیر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کاروان سرائے کا مالک ان سے کہتا ہے کہ یہ شربت ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کاروان سرائے کا مالک دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو وہ شربت دینے کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد دلی دمیر اور حلیمہ سلطان وہ نشہ آور مشروبات پی لیتے ہیں۔ دلی دمیر حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سو جائیں، میں دروازے پر پہرا دوں گا، اور پھر دلی دمیر کمرے سے باہر آ جاتے ہیں اور دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ تنگود ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان کے بھیجے گئے سپاہی قبیلے کے پاس موجود ہیں جبکہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں آرام کر رہی ہے۔ گندگدو اور سلجان خاتون بھی حائمہ خاتون کے خیمے میں کھڑے ہیں۔ گندگدو سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ سلجان میں نے تمہارے حقوق کو پامال کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر سختی کی ہے، میں اس پر تمہارے سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر گندگدو سلجان خاتون سے کہتا ہے سلجان میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اولاد ہو، میں اپنی نسل کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گندگدو کی یہ بات سن کر سلجان خاتون بہت دکھی ہو جاتی ہیں۔ گندگدو سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ اگر تم اس پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اس بارے میں سوچ لو۔ اس کے بعد گندگدو وہاں سے نکل جاتا ہے اور ارطغرل کے پاس جاتا ہے۔ ارطغرل گندگدو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہیں؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ کل جرگے میں میرے بھائی کی موت کا مطالبہ کیا جائے گا، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ اس پر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے بھائی چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بیٹھ جائیں۔ اس پر گندگدو ارطغرل کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بھابھی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے اور مجھے ایک پرسکون گھر چاہیے، البتہ میں سلجان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو بتایا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہوئی تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، اگر وہ اس پر راضی نہ ہوئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ پھر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل خدا کا واسطہ ہے، کل جرگے میں تمہاری موت کا فیصلہ ہونا ہے اور یہاں تم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جس پر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے بھائی اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ پھر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے بھائی سلجان خاتون کو اپنے خیمے سے نکال کر اچھا نہیں کیا، آپ بے شک دوسری شادی کریں لیکن سلجان خاتون کو طلاق نہ دیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشچند حائمہ خاتون کے خیمے میں جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں میری بہن میرے ہاتھ سے تمہیں خنجر لگا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس پر حائمہ خاتون سردار خوشچند سے کہتی ہیں میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، اس نے غدار کو چبش کو قتل کیا ہے اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے غضبناک ہونے کے باوجود ارطغرل دوبارہ قبیلے میں آیا، وہ اس لیے واپس آیا کہ اس کو آپ کے انصاف پر یقین ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو قید خانے میں ارطغرل کے پاس موجود ہے۔ ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی کرابیک پر نظر رکھیں، جب نویان نے مجھے پکڑا تھا تو کرابیک بھی وہاں موجود
موجود تھا۔ یہ سن کر گندگدو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی جب میرے ہاتھ میں کیل ٹھوکی جا رہی تھی تو کرابیک دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ یہ سن کر گندگدو کہتا ہے کہ یار اب ہم کیسی جہنم میں پھنس گئے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور گندگدو سے کہتا ہے کہ سردار خورشید حائمہ خاتون سے ملنے ان کے خیمے میں گئے ہیں۔ یہ سن کر گندگدو حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان کے بھیجے گئے سپاہی آہستہ آہستہ قبیلے کو ہر طرف سے گھیر رہے ہیں۔ جب گندگدو حائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے تو سردار خورشید گندگدو کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گندگدو کہتا ہے کہ ماموں آپ کو راحت نہیں مل رہی، آپ جرگے میں جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں قبیلوں کو مفلوج کر دے گا، آپ حقیقت کو سمجھیں اور ارطغرل کا ساتھ دیں۔ اس کے بعد سردار خورشید وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گندگدو جا کر حائمہ خاتون کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ گندگدو حائمہ خاتون سے کہتا ہے امی جان کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ارطغرل کو مار سکے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین اسی دوران حائمہ خاتون کو زخم میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے اور حائمہ خاتون اپنے زخم پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ جب گندگدو چادر ہٹاتا ہے تو حائمہ خاتون کے زخم سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر گندگدو خوفزدہ ہو جاتا ہے اور طبیب خاتون کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے جلدی سے طبیب عارف کو بلائیں۔ اس کے بعد طبیب عارف حائمہ خاتون کے خیمے میں جاتے ہیں اور وہ گندگدو، سلجان اور روشنی کو خیمے سے باہر بھیج دیتے ہیں اور حائمہ خاتون کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ سردار خورشید ارطغرل کے پاس قید والے خیمے میں جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تیمور کو قتل کیا ہے؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ماموں میں آپ سے کیا بات کروں، کرابیک غدار کل جو نویان کے دسترخوان پر موجود تھا آج وہ آپ کے خیمے میں موجود ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل سردار خورشید سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ نویان کتا ساری سردیوں میں جنگ کا انتظار نہیں کرے گا اور وہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب آپ اپنا ضمیر ہلکا کرنے کے لیے میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد سردار خورشید اس خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عالیہ اور گونچا گل حائمہ خاتون کو دیکھنے ان کے خیمے میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ منگول سپاہی قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں اور سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک منگول سپاہی تیر سے گندگدو پر حملہ کرتا ہے، جو تیر گندگدو کے بجائے اس کے ساتھ کھڑے سپاہی کو جا کر لگتا ہے۔ گندگدو ایک دم سے کہتا ہے حملہ ہو گیا ہے۔ گندگدو کی آواز سن کر سلجان، عالیہ اور خیمے میں موجود باقی لوگ بھی اپنے تلواریں اٹھا لیتے ہیں اور سلجان طبیب عارف سے کہتی ہے آپ امی جان کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد منگولوں کے درمیان اور قبیلے کے سپاہیوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کو جب منگول سپاہیوں کی آوازیں جاتی ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ زور زور سے چیختا ہے۔ اس کے بعد منگول سپاہی قبیلے میں موجود بہت سی خواتین کو اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین گندگدو اور مہر الدین نے قبیلے میں سپاہیوں کی لڑائی سے بچنے کے لیے بہت سے سپاہیوں کو قبیلے سے باہر بھیج دیا تھا۔ قبیلے میں بہت کم سپاہی رہ گئے تھے جس کی وجہ سے منگول سپاہی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بہت سے منگول سپاہی حائمہ خاتون کے خیمے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں۔ گندگدو ان کو اکیلے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت سے منگول سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے، لیکن منگول سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ منگول سپاہی خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور خیمے کے اندر عالیہ، سلجان، گونچا گل اور روشنی منگول سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران ارطغرل کے خیمے کی حفاظت کرنے والا سپاہی ارطغرل کو جا کر بتاتا ہے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ارطغرل اس سپاہی سے کہتا ہے کہ جلدی سے دروازہ کھولو۔ جب وہ سپاہی جیل کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے تو ایک منگول سپاہی اندر آ کر اسے قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ سپاہی ارطغرل کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ارطغرل اس کی تلوار کے آگے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہی قید خانے کا دروازہ کھول کر قید خانے میں داخل ہو جاتا ہے اور تلوار سے ارطغرل پر حملہ کرتا ہے، لیکن ارطغرل اس کے ہاتھ پہ اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور پھر اس منگول سپاہی اور ارطغرل کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ارطغرل اس منگول سپاہی کو قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ گندگدو بے شمار منگول سپاہیوں کے ساتھ سرداری خیمے کے سامنے لڑ رہا ہے اور بہت سے منگول سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی خیمے سے باہر آتا ہے اور وہاں ایک سپاہی سردار خورشید پر حملہ کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن ارطغرل اپنی تلوار کے ساتھ اس کو روک لیتا ہے اور سردار خورشید پر حملہ کرنے والے منگول سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے اور پھر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون کے سرداری خیمے میں ایک منگول سپاہی سلجان کو زمین پر گرا لیتا ہے اور سلجان خاتون کو قتل کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن عالیہ پیچھے سے اس منگول سپاہی کو خنجر مارتی ہے جس کی وجہ سے وہ سپاہی زمین پر گر جاتا ہے اور سلجان خاتون اٹھ کر اس منگول سپاہی کو قتل کر دیتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو منگول سپاہی کو قتل کرنے کے بعد بھاگتا ہوا سرداری خیمے میں جاتا ہے۔ اسی دوران خیمے میں ارطغرل داخل ہوتا ہے اور وہ سب حائمہ خاتون کی طرف بھاگتے ہیں۔ سلجان خاتون طبیب عارف سے جا کر پوچھتی ہیں کہ امی کا کیا حال ہے؟ طبیب عارف کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو ایسی مشکل میں نہ ڈالے، ایک طرف حائمہ خاتون کی زندگی خطرے میں ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں کی۔
और फिर सरदार खुर्शीद गुस्से से अर्तगल को कहते हैं, ये सब मुसीबतें हमारे ऊपर लाने वाले तुम हो। सरदार खुर्शीद की ये बात सुनकर गुंदुगदू को बहुत गुस्सा आता है और वो सरदार खुर्शीद से कहते हैं, क्या आपको नजर नहीं आता मंगोलों के साथ हमारे मामलात मुख्तलिफ हैं। मंगोलों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्तगल मर गया है या तैमूर मर गया है। गुंदुगदू सरदार खुर्शीद से कहता है कि अपनी आंखें खोलें और हकीकत को देखें। इसके बाद अर्तगल गुस्से से खड़ा हो जाता है और सरदार खुर्शीद से कहता है, मामू बस कर दें, क्या आपको नजर नहीं आता क्या हो रहा है। मुझे चूहे की तरह पिंजरे में डालने के लिए आपने अपना पूरा जोर लगा दिया है। देखें आप मेरे बाहर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आप कभी भी मुझे कैद नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी मर्जी से उस पिंजरे में वापस जाऊंगा ताकि आपको और बाकी सरदारों को हकीकत नजर आ सके। अर्तगल कहता है कि मैं जिरगे में हिसाब दूंगा, जिस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं कि जिरगे के बाद मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा और फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गुंदुगदू अर्तगल को कैद वाले खेमे में छोड़ने के लिए जाता है और उससे कहता है, अर्तगल हमें जल्द से जल्द तैमूर को कबीले लाना होगा। इस पर अर्तगल कहता है, भाई तैमूर को अगर रास्ते में कुछ हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब अर्तगल और तैमूर ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कराबेग का एक सिपाही खेमे के बाहर खड़े होके ये तमाम बातें सुन लेता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि मेहरदीन, कराबेग और सरदार खुर्शीद एक खेमे में बैठे हैं। कराबेग कहता है कि कल के जिरगे के बाद अर्तगल को सजाए मौत हो जानी चाहिए। अर्तगल की हर सांस गद्दारी और खून लेकर आती है। कराबेग कहता है कि इस हमले का जिम्मेदार भी अर्तगल है। अर्तगल की वजह से कबीला कमजोर हो गया है। इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू आता है। सरदार खुर्शीद कहते हैं, कराबेग दुरुस्त कह रहा है, अर्तगल मेरे बेटे का कातिल है। फिर सरदार खुर्शीद कहते हैं, कल मैं अपनी आंखों से अर्तगल की मौत देखूंगा। इस पर गुंदुगदू कराबेग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जब तक आप इस तरह के गद्दार अपने खेमे में बिठाएंगे आप मुश्किलात से दो चार होते रहेंगे। इस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं, गुंदुगदू तुम किसकी बात कर रहे हो। इस पर गुंदुगदू कहता है, मैं कराबेग की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर कराबेग गुस्से से पागल हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद कराबेग अपनी तलवार निकाल लेता है। इस पर गुंदुगदू भी अपनी तलवार निकाल लेता है, मगर मेहरदीन कराबेग को रोक लेता है। फिर गुंदुगदू कहता है कि जब नोयान कुत्ता मेरे भाई के हाथ में कील ठोंक रहा था तो ये कराबेग बहुत खुश हो रहा था। इस पर मेहरदीन कराबेग से कहता है, क्या ये सच है। इस पर कराबेग कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन मैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गया था। मैं सादुद्दीन कोपेक के हुक्म के मुताबिक मंगोलों के साथ अमन मुआहिदा करने गया था। कराबेग कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो सादुद्दीन कोपेक से जाकर पूछ लो। कराबेग कहता है कि गुंदुगदू अपने भाई को बचाने के लिए मेरे ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रहा है, लेकिन कल जिरगे में इसके भाई का फैसला हो जाएगा। जिस पर गुंदुगदू कराबेग से कहता है, कराबेग जो तुम चाहते हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर गुंदुगदू गुस्से से वहाँ से चला जाता है और मेहरदीन कराबेग का गिरेबान पकड़ लेता है। अब तुम बताओ, क्या तुम सच कह रहे थे? क्या तुम्हें नोयान के पास सादुद्दीन कोपेक ने भेजा था? अगर तुम सादुद्दीन कोपेक के हुक्म से गए थे तो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताया गया? इस पर कराबेग कहता है कि यह रियासत का खुफिया राज था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया। यह सुनकर मेहरदीन कहता है, अगर तुम झूठ बोल रहे हुए तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। इसके बाद मेहरदीन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कराबेग के पास उसका वो सिपाही आता है जिसने गुंदुगदू और वो सिपाही आकर कराबेग से कहता है कि शायद तैमूर जिंदा है। यह सुनकर कराबेग को झटका लगता है और कराबेग कहता है, वो कहाँ है? जिस पर वो सिपाही कहता है, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। इस पर कराबेग उससे कहता है, जाओ दफा हो जाओ और अपनी आंखें और कान खुले रखो और पता करो कि अगर तैमूर जिंदा है तो कहाँ है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि तंगूत कारवां सराय के मालिक के साथ और अपने सिपाहियों के साथ दिल दमीर के सामने खड़ा है और नशा और मशरूब पीने की वजह से दिल दमीर बेहोश है। तंगूत सराय के मालिक की तरफ देखते हुए कहता है कि शाबाश सराय के मालिक, और फिर वो सराय के मालिक को कत्ल कर देता है। इसके बाद तंगूत के सिपाही हलीमा सुल्तान के कमरे में दाखिल हो जाते हैं और हलीमा सुल्तान जो कि बेहोश हैं उनके हाथ और पांव बांध देते हैं और तंगूत और उसके सिपाही वो मालूमात तलाश करनी शुरू कर देते हैं जो सुमरतकिन ने भेजी थी। मगर इसी दौरान हलीमा सुल्तान को होश आता है और साथ दिल्ली दमीर को भी होश